بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ یونس اس کی آیت نمبر 39 سے 44 تک کا مطالعہ کریں گے۔ آج کے اس درس میں جو یہ آیات ہیں ان سے ماخوذ موضوعات، ان کا تعلق اصل میں گزشتہ سے پیوستہ ہی ہے، اور پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ کفار کس طرح سے قرآن کریم کو جھٹلاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قرآن کریم کو گھڑنے کا الزام لگاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے جواب میں ان کو قرآن مجید جیسی یا اس کی ایک صورت جیسی کوئی صورت ہی بنا لانے کا چیلنج دیتے ہیں۔ تو وہیں سے آغاز ہے اصل میں، اسی سے تعلق۔ تو آج کا جو پہلا موضوع اس حوالے سے ہے وہ انکار قرآن کی جو بنیادی وجوہات ہیں، وہ ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے انتہائی مختصر انداز میں، اور پھر اسی کے پس منظر میں جو فسادی کفار ہیں اللہ رب العزت نے ان کی اقسام بیان کی ہیں۔ جو اس کا انکار کرنے والے ہیں اللہ نے ان کو فسادی کہا ہے، اور ان کی قسمیں ہیں۔ اور پھر اسی طرح کفار سے اللہ رب العزت نے اجتناب کرنے اور ان سے بیزاری کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سب کے لیے ایک اسوہ ہے، لہٰذا ہم سب کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ کفار سے اجتناب کیا جائے اور ان سے بیزاری ظاہر کی جائے۔ اور پھر آخر میں آیات میں اللہ رب العزت نے انہی کفار کو بہرا اور بے عقل بتایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سوال کے انداز میں یہ بات اصل میں سمجھانے کی کوشش کی ہے ان کفار کو کہ یہ بہرے اور بے عقل جو ہیں ان کو سنانا وہ کیسا ہوتا ہے، اور اندھے کو سمجھانا وہ کتنا کارآمد ہوتا ہے۔ یہ ہمیں آج کے ان مضامین میں پتہ چلے گا۔ ہم ان آیات کا آغاز ہمیشہ کی طرح قرآن مجید کی آیات کی تلاوت اور پھر اس کے بعد ان کے لفظ بلفظ ترجمے سے کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیات اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بلکہ کذبوا ان سب نے جھٹلایا، بیما بھی یہ ساتھ کو کہتے ہیں، اور ما جو یعنی اس کو جو لم نہیں، یحیطو یہ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں احاطہ کرنا، گھیرنا، قابو کر سکنا۔ تو وہی یہاں پر ہے کہ یحیطو وہ سب قابو پا سکے، یعنی ان سب لوگوں نے جھٹلایا اس کو کہ جس کو وہ قابو نہ پا سکے، یعنی جس، اور آگے اللہ فرماتا ہے بعلمہ، بھی ساتھ علمی، علم ہی
اس کے، یعنی جس کے علم کو وہ قابو نہ کر سکے، جس کے بارے میں وہ علم حاصل نہ کر پائے، جان نہ پائے، انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا۔ ولما و اور یا حالانکہ لما ابھی تک نہیں، یاتیہم آئی ان کے پاس، تأویلہ اس کی اصل حقیقت، یعنی حالانکہ ابھی تک ان کے پاس اس کی اصل حقیقت آئی نہیں۔ کذالک اسی طرح، کذب جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے جو، من قبلہم من سے قبل پہلے، ہم ان سے، یعنی جو ان سے پہلے لوگ تھے انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا۔ فانظر فا تو نتیجہ یعنی پھر یا لہذا، انظر آپ دیکھیے، فانظر پھر چاہیے کہ دیکھیں، کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبہ انجام، الظالمین سب ظالموں کا۔ ومنہم اور ان میں سے، من جو، یؤمنو ایمان لاتے ہیں، یعنی انہی کافروں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یؤمنو جو ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں، بہی اس پر یا اس کو، ومنہم اور ان میں سے، من جو، لا یؤمن جو نہیں ایمان لاتے یا نہیں مانتے، بہی اس کو، وربک اور آپ کا رب، عالم یہ اعلم یہ اسی طرح ہے جیسے اکبر یعنی کبیر، اس سے اکبر یعنی اس سے زیادہ بڑا، یعنی کمپیریٹیو ڈگری جس کو کہتے ہیں، تو اعلم خوب جاننے والا، زیادہ جاننے والا، وربک اعلم اور آپ کا رب وہ خوب جاننے والا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بالمفسدین بھی ساتھ المفسد فساد کرنے والا، اور یہ مفسدین یہ اس کی جمع ہے، اللہ فسادیوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن اور اگر، کذبوا وہ سب جھٹلائیں، کا آپ کو، یعنی اگر وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں، فا تو قل آپ فرما دیجئے، لی میرے لیے، عملی میرا عمل، وَلَكُمْ اور تم سب کے لیے، عملکم تم سب کا عمل، تم سب، بریئون تم سب بری ہو، مما اس سے جو، اعملو میں عمل کرتا ہوں، یعنی میں جو عمل کرتا ہوں تم اس سے بری ہو، وَأَنَا بَرِيءٌ اور میں بری ہوں، مما اس سے جو، تعملون تم سب عمل کرتے ہو، وَمِنْهُمْ اور انہی میں سے، من جو، یستمعون یہ جو شروع میں سین تا ہے، یہ پہلے بارہا ہم یہ عربی کا ایک قاعدہ بتا چکے ہیں کہ جس بھی عربی لفظ اور فعل سے کے شروع میں سین تا لگ جاتا ہے تو اس میں ایک طلب کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جو خود سے سنتے ہیں، یعنی کان لگا کر سنتے ہیں، یستمعون کان لگاتے ہیں یا خود سے وہ سنتے ہیں، الیکا آپ کی طرف، یعنی آپ کی طرف وہ کان لگاتے ہیں، یعنی خوب اصل میں غور سے سنتے ہیں۔ افا انت تسمع کیا، فا آپ، کیا تو، انت آپ، تسمع سنا سکتے ہیں، تو کیا آپ سنا سکتے ہیں، الصم بہروں کو، ولو و اور لو اگرچہ، کانو وہ سب ہوں، لا یعقلون نا عقل رکھنے والے، ومنہم اور انہی میں سے، ان میں سے، من جو، ینظر وہ دیکھتے ہیں، الیکا آپ کی طرف، انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ افا انت کیا، فا تو، انت آپ، تہدی راہ دکھا سکتے ہیں، ہدایت دے سکتے ہیں، العمیہ اندھوں کو، ولو اور اگرچہ، کانو وہ سب ہوں، لا نہیں، یبصرون وہ دیکھتے چاہے وہ نہ ہی دیکھتے ہوں، ان اللہ بے شک اللہ، لا یظلم نہیں وہ ظلم کرتا، الناس لوگوں پر، شیئن کچھ بھی، اللہ لوگوں پر ذرا برابر بھی کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، ولیکن اور لیکن، الناس لوگ، اور ولیکن میں یہ جو نون کے اوپر تشدید ہے اس کی شدت کے اندر اضافہ کرتی، ولیکن الناس لیکن لوگ ہی اصل میں جو ہیں، انفسہم اپنے نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی آیات، آیت نمبر 39 سے 44 تک کی جو تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب ان آیات کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، اس کو وہی بات کہ اگر پہلے سے ربط پہلے دیکھیں، ربط کلام جس کو کہتے ہیں، تو قرآن مجید کی تفاسیر کے اندر ایک بڑی ہی خوبصورت تفسیر جو ہے وہ فہم القرآن کے نام سے ہے،
جس میں انہوں نے پچھلی آیت کا اگلی آیت کے حوالے سے ربط بھی وہ بتاتے ہیں، تو اس سے استفادہ ہم نے کیا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر آپ پچھلی آیتوں کو دیکھیں اور اس آیت کو، ان دونوں کو آپس میں ربط اس کا تلاش کریں، تو آپ کے سامنے ہے کہ پہلے کیا ہوا، ہم نے جو پڑھا اس میں کافروں نے اللہ رب العزت کے اس کلام کو ماننے کی بجائے الزام یہ لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے، اور یہ سب قرآن مجید کے حوالے سے انکار کا ایک انداز ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر الزام لگایا کہ اللہ کے نبی نے گھڑا ہے۔ تو اصل میں یہ اس قرآن مجید کو جھٹلانے کے مترادف، ہم نے وہاں پہ بات کی تھی کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کا یہ نظریہ یا یہ جو کہنا، یہ قول، یہ اصل میں اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے تھا، یہ اصل میں ایک بہانہ تھا، یہ حقیقت نہیں تھی، ایک بہانہ تھا، یہ اس کو قرآن مجید کو جھٹلانے کا ایک انداز اور اس کے لیے ایک جو بناوٹی بات تھی جو انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لی تھی۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر جواباً یہ کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات جو امی ہیں، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، جو کبھی کسی مدرسے نہیں گئے ہیں، کبھی کسی استاد کے پاس بیٹھ کر انہوں نے علم کو حاصل اس طرح سے نہیں کیا ہے کہ جو الزام تم لگاتے ہو وہ سچ ثابت نہیں کر سکتے ہو، تو اب تم جیسا چیلنج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام لگا رہے ہو، اب ویسا اگر خود کر کے دکھا دو تو بات تمہیں سمجھ میں آ جائے گی کہ ایسا کیا ممکن ہے بھی کہ نہیں کہ کوئی انسان اس کو بنا سکے، کوئی قرآن مجید جیسی کوئی ایک آیت یا ایک سورت ہی کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح سے لا سکے۔ تو یہ ایک چیلنج اللہ رب العزت کی طرف سے 1400 سال پہلے کیا گیا تھا، اور آج تک اس کو جو چیلنج کو قبول کرنے والا یا کسی کے اندر جو علم کو جاننے والے، جو فہم رکھنے والے، جو عقل رکھنے والے، زبان کے اوپر زبان دان، اپنے آپ کو عرب کہنے والے، دوسروں کو عجم سمجھنے والے، یہ لوگ بھی جو ہے اس کے اوپر اس کا جواب نہ لا سکے۔ اور بعض جن لوگوں نے خود سے ان کے اندر سے ہی ان عربوں میں اگر کوئی کوشش کی بھی تو خود عربوں نے اس کوشش کو رد کر دیا کہ یہ کیسا ایک بھدا قسم کا یہ کلام تم لے کے آئے ہو کہ قرآن مجید کے مقابلے میں تو یہ پیش ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو لوگوں نے خود ان ایسے کلاموں کو رد کر دیا۔ تو جو اہل علم تھے، جو اہل زبان تھے، انہوں نے بھی اس کو کبھی قبول نہیں کیا ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت جو یہاں پر فرماتے ہیں، اس کو پیچھے کے ساتھ جوڑ کر اگر دیکھیں تو قرآن مجید کی ایک تکذیب کی بات چل رہی تھی، اور اس حوالے سے اللہ رب العزت کا چیلنج جو ہے پچھلی دفعہ ذکر ہوا۔ تو آج کی بات جو شروع اللہ فرماتے ہیں بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، تو اصل میں یہاں پر آج اللہ رب العزت نے وجہ بتائی ہے کہ جس وجہ سے وہ اصل میں قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں، جس وجہ سے وہ اس کو جھٹلاتے ہیں، جس وجہ سے وہ ایسے بہانے تراشنے کی طرف مجبور ہوتے ہیں کہ ہم کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعر ہونے کا الزام لگا دیں، کبھی ان کو مجنون کہہ دیں، اور کبھی کہیں کہ یہ خود اپنے پاس سے گھڑ لائے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں یہ درست نہیں ہیں یقیناً، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، وہ ایسا کرتے کیوں ہیں، پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو پہلی وجہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، کہ انہوں نے یہ اصل میں یہ سمجھا کہ یہ جو ہمارے علم میں نہیں ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ کیسی نئی بات کی جا رہی ہے۔ یہ قرآن مجید میں جو ارشادات اللہ رب العزت ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، جو قوانین اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں، جو شریعت اللہ رب العزت ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں، اور جن جھوٹے معبودوں کی ہم عبادت کرتے تھے اس کا رد جو قرآن مجید ایک الہ کی طرف بلاتا ہے، تو یہ سب باتیں یہ تو ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ تو اپنی اصل میں جہالت اور کم فہمی کی وجہ سے قرآن مجید کی سچائی اور عظمت کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی پہلی وجہ یہ اصل میں ان کی اپنی جہالت ہے کہ خود کو علم نہیں ہے، لیکن الزام جو ہے وہ جھٹلانا، اس قرآن مجید کا انکار کر دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگا دینا، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ اصل میں جاہل ہے کہ جو چیز ان کے علم کے احاطے میں نہیں آئی اس کا انکار کر دیا۔ اور یہ سرشت جو ہے، یہ روش، آپ یہ انداز آج بھی دیکھیں گے، اور خصوصاً ان لوگوں کا کہ جو تھوڑا بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں، جن کو کچھ تھوڑا بہت علم آ جاتا ہے نا، تو وہ ان کا یہ زوم بن جاتا ہے کہ جناب سائنس میں تو ہم نے اس طرح سے پڑھا ہے، ہماری سائنس تو اس کو پروو نہیں کرتی۔ میتھ جو ہے وہ اس کے جو ایکویشنز ہیں اس کے مطابق اصل میں اللہ اس کے اندر نہیں آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا آغاز جس طرح ہوا تھا تو یہ صرف اس کے پیچھے اللہ کا ہونا یہ ہماری ایکویشنز کے اندر نہیں آتا ہے، یہ ہمارا علم جو ہے اس کا احاطہ نہیں کرتا ہے
اس وجہ سے ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اسی وجہ سے ہم قرآن مجید کو نہیں مانتے ہیں. تو وہ ان کا یعنی جو مسئلہ ہے، اصل جو بنیادی وجہ اللہ نے بیان فرما دی کہ ان کا اصل میں خیال یہ ہے کہ جو چیز ہمارے علم میں آئے گی وہ تو ہم اس کو مانیں گے، اور جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. آج عوام کی اگر بات کر لیں تو عوام میں بھی ایسے آپ کو کئی نمونے مل جائیں گے کہ آپ ان کو قرآن مجید کی کوئی آیت، قرآن مجید کا کوئی حکم پیش کریں تو آگے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے، یہ ہم میں تو ایسا ہے ہی نہیں، ہمارے تو علم میں نہیں ایسی بات، یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں، یہ آپ نے کیسی بات کر دی ہے. اپنے علم کو نہیں کوستے ہیں، اپنی اس جہالت کو نہیں کوستے ہیں، اپنے علم کی اس کمی کو نہیں اور کم فہمی کو نہیں کوستے ہیں، بلکہ الزام قرآن مجید کے اوپر یا شریعت کے اوپر لگا دیتے ہیں. تو نہ انہوں نے اسے پوری طرح جانا اور نہ اس کے مطالب اور مضامین سمجھنے کی کوئی کوشش کی، اور ان کی بنیاد جہالت جو ہے، ہٹ دھرمی اور باپ دادا کی جو اندھی تقلید کہ یہ تو ہمارے پاس علم پہنچا ہی نہیں ہے، ہمارے کلچر میں، ہمارے پہلے سے جو چلے آتے ہوئے مذہب میں، ہمارے جو کہہ لیں کہ نظام کے اندر یا ہمارے علاقے میں تو ایسی کوئی بات پہلے تھی ہی نہیں. تو اصل میں جس ایک اندھی تقلید کے اوپر چل رہے تھے، جس ایک بات کے اوپر چل رہے تھے، انہوں نے اس کو مناسب سمجھا اور قرآن مجید کا رد کر دیا. انہوں نے محض یہ دیکھ کر کہ قرآن ان کے موروثی عقائد اور خیالات کی تردید کرتا ہے، جھٹ سے اس کا انکار کر دیا. تو یہ اس کے رد کرنے کی ایک وجہ اللہ رب العزت بیان کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے علم کے اندر نہیں، ہمارا علم جو ہے اس کا احاطہ نہیں کرتا ہے. دوسری وجہ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَعْوِيلُهُ، حالانکہ ابھی تک ان کے پاس اس کی اصل حقیقت نہیں آئی ہے. تو دوسری کذب کی، قرآن مجید کو جھٹلانے کی، قرآن مجید کا انکار کرنے کی جو وجہ بنتی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید بعض ایسے معاملات، بعض ایسے حقائق اور بعض ایسے جو ہے واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو یا تو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئے ہیں، یا پھر ابھی انسانی علم جو ہے، انسانی تحقیق اس نہج کو نہیں پہنچی ہے، اس لیول کو وہ اچیو نہیں کر پائی ہے کہ اس کو سمجھ پائے اور اس کے بعض جو رموز ہیں، بعض جو اسرار ہیں ان کا احاطہ کر سکے. تو کیونکہ اس کی اصل حقیقت ان پر نہیں کھلی ہے تو اس وجہ سے اس کا انکار کر دیتے ہیں. تو یہ اس کی قرآن مجید کو جھٹلانے کی دوسری وجہ بنتی ہے کہ وہ اس کی تعویل اور تفسیر سمجھنے سے قاصر ہے. یعنی کوئی قرآن مجید کی آیت آتی ہے، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ کیا ہے، تو اس کا انکار کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ آپ اپنے مسلمانوں کے اندر، غیر مسلموں میں بھی آپ اس طرح کی، یعنی یہ اصل میں تو کفار مراد ہے، یہ مسلمان یہاں پہ اصل میں مراد نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کفار کی دیکھا دیکھی اور ان کے پیچھے جو ہے ان کے فیشن کے طور پر ہر اس بات کو دہرانا جو وہ دہراتے ہیں، جو کفار کہتے ہیں اسی بات کو سچ سمجھنا، ان کی تحقیق کو حرف آخر سمجھنا. ایسے ان کے پیچھے چلتے چلتے بہت سے آج مسلمان بھی ایسے ہیں کہ اگر کوئی قرآن مجید کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس کے اوپر سوال اٹھا دیتے ہیں اور اس کا انکار کر دیتے ہیں. اس کے معاملات میں آپ دیکھیے قرآن و سنت کے اندر کتنے ہی ایسے معاملات ہیں، جیسے دجال ہے، اسی طرح جیسے یاجوج اور ماجوج ہے. تو کیونکہ اس کی حقیقت کھلی نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں پائے ہیں، اس کے بارے میں کیونکہ قرآن و سنت کو تو مانتے نہیں ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے نہیں ہیں، سنت کو وہ پڑھتے نہیں ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں، تو لہٰذا کیونکہ اس کی سمجھ، اس کی حقیقت ان تک کھلتی نہیں ہے تو وہ لامحالہ اس کا انکار کر دیتے ہیں. تو تعویل اصل میں اسی کو کہتے ہیں کہ تعویل سے مراد کسی دی ہوئی خبر کے وقوع پذیر ہونے کا وقت، اس کے بارے میں اس کی حیثیت، اس کی ماہیت، وہ اس کا پتہ چل جانا، یہ اس کی ایک تعویل ہوتی. تو جیسے تفسیر القرآن میں اس کا یہ ترجمہ، اس کی تفسیر بتائی گئی ہے کہ تعویل سے مراد کسی دی ہوئی خبر کے وقوع پذیر ہونے کا وقت ہے. اور اسی طرح شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی جو وعدہ ہے اس قرآن میں وہ ابھی ظاہر نہیں ہوا، یعنی کیونکہ وعدے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت آئے گی اور تمہیں اٹھایا جائے گا تمہاری قبروں سے. اور یہ سوال ہی کرتے ہیں کہ انسان جب مر جائے گا، جب ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو وہ کیسے اللہ رب العزت اس کو دوبارہ اٹھا لیں گے؟ تو وہ اس کے اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کر دیتے ہیں، روح کا انکار کر دیتے ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے حوالے سے جو اللہ رب العزت نے وعدے کیے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سب انسانوں کو اکٹھا کرے گا، ان کو حشر، میدان حشر میں اکٹھا کر کے ان سے سوال و جواب ہوں گے، اور انہوں نے جو دنیا کے اندر کیا ہے، کرتوت کیے ہیں، ان کا ان کو حساب دیا جائے گا.
تو کیونکہ اس کی اصل ماہیت اور حقیقت کو ابھی جانا نہیں ہے، ابھی وہ کھلی نہیں ان پر، تو اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید نے جس ہولناک عذاب سے انہیں ڈرایا ہے اس میں یہ لوگ ابھی تک مبتلا نہیں ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ انکار کی ایک وجہ یعنی یہ بھی بنتی ہے، اور قرآن کا ایسے حقائق کے بیان پر مشتمل ہونا جو ان کے فہم سے بالاتر ہیں اور جن کی تہ تک یہ پہنچ ہی نہیں سکتے، کسی طرح بھی جھٹلانے کی وجہ نہیں بن سکتا ہے۔ کیونکہ قصور ان کے فہم کا ہے، قصور قرآن کا نہیں ہے۔ یعنی آج اگر سائنس یہ نہیں ظاہر کر سکی کہ اللہ جیسی کوئی ذات ہے، یا روح کو نہیں مانتی ہے کیونکہ روح کو وہ پروو نہیں کر پائی ہے ابھی تک، اور اسی کائنات کا اوریجن کیا ہے، یہ کائنات کس ایک نقطے سے اس کا آغاز ہوا، وہ حالات اور واقعات کیا تھے، اس نقطے کے وجود لانے والا کون تھا، کیونکہ ابھی اس حقیقت کو پا نہیں سکے ہیں، تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کو اپنے فہم کو کوسنا چاہیے، ان کو اپنی تحقیق کے بارے میں جو ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری تحقیق ابھی مکمل نہیں ہوئی، ہمارے فہم کا اصل میں قصور ہے، قصور قرآن یا سنت کا یا اس اسلام اور شریعت کا نہیں ہے۔ تو ہمارے سامنے جب بھی یعنی اس سے اب مسلمانوں کو کیا سیکھنا ہے، ہمیں کیا سیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کے حوالے سے ہمارے سامنے کوئی بھی ایسی بات آتی ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو جائے، ہمارا دل مانے نہ مانے، ہماری تحقیق مانے یا نہ مانے، ہمارا فہم اس کا ادراک کر پائے یا نہ کر پائے، اور ہماری جو ہے سائنس چاہے اس کا انکار کرے چاہے اس کی تکذیب کرے، ہمیں اسی کے اوپر چلنا ہے اور اسی کو ماننا ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتلا دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سمجھا دیا ہے۔ اور اسی طرح بعض ایسے امور ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے پیش گوئیوں کے ساتھ ہے، اور ان میں جو وقوع پذیر ہو چکی ہیں، اگر انسان صرف انہی کے اوپر قرآن مجید میں ان کی ایک فہرست نکال لے تو بہت سے قرآن مجید کے ایسے واقعات ہیں کہ جو اللہ نے جن کی پیشگی اطلاع دی، اور جیسے غلبت الروم، سورۃ الروم کا آغاز جس سے ہوتا ہے، اور انسانوں نے اس کے سچ ہونے کو دیکھ لیا کہ واقعی ایسا ہو گیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بیت رضوان وہ پیش کی تو اس کے بعد مسلمانوں نے دیکھ لیا کہ واقعی اس کے جو نتائج تھے وہ مسلمانوں کے حق میں وہ جو ہے سچ ثابت ہوئے۔ تو کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں، کتنے ہی معجزات ہیں، کتنے ہی قرآن مجید کی آیات ہیں کہ جو سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو سائنس کے بعض موضوعات کو، یعنی کوئی قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی اس کو اٹھا کے سائنسی کتاب سمجھنا شروع کر دے، نہیں، لیکن قرآن مجید میں بعض ایسے جو اشارے ملتے ہیں کہ جن سے ہمیں جو آبی چکر ہے، کس طرح سے بادل بنتے ہیں، بارش برستی، اللہ رب العزت ہڈیوں کے اوپر کیسے گوشت چڑھاتا ہے اور کس طرح سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، وہ علقہ اور مدغہ اور اس طرح سے کس طرح سے پورے مراحل طے کرتا ہے، ایمبریو کا وہ جو پورا ایک سسٹم ہے، جن کے بارے میں آج تحقیق جو ہے 1400 سال کے بعد جس کو جان سکی ہے، اللہ رب العزت 1400 سال پہلے اس کو سمجھا چکے ہیں اس قرآن مجید کے اندر۔ تو یہ اتنی نشانیاں ایک شخص کے لیے کافی ہیں کہ وہ اس کو مانے اور اس کی تکذیب سے وہ باز آ جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے آخر میں كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یعنی یہ کوئی پہلے لوگ نہیں ہیں کہ جن لوگوں نے قرآن مجید کو جھٹلایا ہے۔ آج بھی اگر کوئی آپ کو ملحد ملے یا اسی طرح جو لوگ آج الحاد کا شکار ہیں، یا کچھ لوگ الحاد سے ایک مختلف راہ کو انہوں نے اختیار کیا ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ یا کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی تو چیز ہے، لیکن وہ اللہ ہے، ہم اس کے اوپر راضی نہیں ہیں، لیکن کسی نہ کسی طاقت کو، کسی نہ کسی ایسی پاور کو ضرور اور اینٹی کو مانتے ہیں۔ تو خیر کوئی بھی ہو، یہ سب جو ہیں یہ کوئی نئی باتیں کرنے والے نہیں ہیں، یہ اصل میں وہی ہیں جیسے پہلے لوگ تھے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا، جب ان کے پیغمبر ان کے سامنے واضح نشانیاں لے کر آتے تھے تو یہ لوگ کیا جھٹلاتے نہیں تھے؟ جب صالح علیہ السلام نے پہاڑ میں سے اونٹنی نکالی تو کیا لوگوں نے جھٹلایا نہیں تھا؟ کیا جب نوح علیہ السلام نے کشتی وہ بنائی اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے سمندر کر دیا، پانی کر دیا، اور اللہ رب العزت نے حق کو ثابت اور واضح کر دیا، اس کے باوجود نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا وہ نہیں مانتا ہے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج تمہیں کوئی بچانے والا نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں بچ جاؤں گا۔ تو یہ ہمیشہ کے لوگ جو اسی طرح جھٹلاتے رہے، تو یہ کوئی پہلے لوگ نہیں ہیں، یہ پہلوں کی اصل میں تقلید کرنے والے، پہلوں نے بھی یہی حرکت کی تھی، اور آج کے جو لوگ ہیں وہ بھی سیم ان کی تقلید کرتے ہوئے، انہی کے راستے کے اوپر اندھوں کی طرح چلتے ہوئے، اور انہی کی کوٹس کو اصل میں
اگر آپ دیکھیں نا کوئی شخص قرآن مجید کی تقسیم کرتا ہے، قرآن مجید میں سے کوئی نقطے نکالتا ہے، اس کے اوپر جو ہے تنقید کرتا ہے، یا احادیث کے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے، تو آپ غور کریں گے، کبھی آپ غور کیجئے تو ان کے پاس کوئی نئے نکات نہیں ہیں، ان کے پاس گھسی پٹی وہی سیم باتیں ہوں گی جن کے پہلے علماء جو ہیں خوب زبردست طریقے سے جواب دے چکے ہیں۔ ہاں وہ پھر کسی کے ہاتھ میں کتاب لگتی ہے، وہ پھر وہ اس کو دہرانے لگ جاتا ہے، تو یہ گھسی پٹی پرانی وہی باتیں، کوئی ان میں نئی بات نہیں ہے، یہ سارے وہی وجوہ ہیں جن کا اللہ نے اوپر تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اللہ فرماتے فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح سے انہوں نے جھٹلایا، تو جھٹلانے میں تو تم بھی انہی جیسے ہو، تم بھی ویسے جھٹلاتے ہو، تو پھر انجام تمہارا کیسے مختلف ہو سکتا ہے؟ تم دیکھو کہ پہلوں کا ہم نے کیسا انجام کیا تھا، جنہوں نے پہلے ظلم کیا، جنہوں نے پہلے اللہ کے ساتھ شریک کیا، اپنے آپ کو شریک کر لیا، خود اپنے آپ کو زیادہ عقلمند سمجھنا شروع کر دیا، دوسروں کو غیر اللہ کو اس کے اندر شریک کر لیا، تو یہ سارے ظالم کیا آپ کو کبھی نظر آئے ہیں؟ آج کہاں پہ ہیں؟ اور اتنی طاقتور قومیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 40 ہے، فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں کہ اللہ رب العزت نے جب بھی انہوں نے گناہ کیے ہیں، جب بھی گناہوں کے اندر وہ بڑھ گئے ہیں حد سے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کسی کی طرف جو ہے تیز ہوائیں اور پتھر جو ہیں وہ بھیجے ہیں، ان کو تباہ برباد کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی طرف سے انہوں نے سمجھا کہ ہم پہاڑوں اور پتھروں کے اندر گھر بنا لیں گے، اور ہمیں پتھر، اب جیسے اللہ نے ہواؤں کے ذریعے پہلوں کو برباد کیا، پتھر مار کے برباد کیا، تو ہم تو بچ گئے، ہم تو پہاڑوں کے اندر ہی گھر بنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک چیخ کا جو ہے عذاب ان کے اوپر بھیجا، اور چیخ کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر ہی تباہ برباد ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا، پھر ایسے ہیں کچھ کہ اپنے آپ کو بڑے بڑے لمبے چوڑے اور بڑے بڑے سمجھتے تھے، قوم عاد کی مثال لیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو زمین کے اندر ہی دھسا دیا، خسفنا بِهِ الْأَرْضَ۔ اور اس طرح یہ قومیں جو لوط ہے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو زمین کے اندر یعنی ہوا میں پہلے اٹھایا ہے اور پھر پلٹ کر زمین کے اوپر مارا ہے، اور اس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کو ختم کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے ہیں جیسے فرعون ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا۔ تو یہ مختلف انداز میں آپ دیکھ لیں کہ چاہے وہ وقت کا بڑا بادشاہ ہو، طاقت والا ہو، قوت والا ہو، اور بہت زیادہ مال والا ہو، یا اس کے ساتھ بہت بڑے جو ہیں وہ اس کے لشکر ہوں، کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے اگر آپ اللہ رب العزت کے اس جو میسج کو، پیغام کو، کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت نبیوں کو بھیجتا ہے، اگر نہیں مانیں گے تو اللہ رب العزت ظالموں کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے، تم بھی اگر ان کی روش پہ چلو گے تو تمہارا انجام بھی یہی ہونے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے مراد کوئی ان کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ یہاں پر اللہ رب العزت نے اس آیت میں کافروں کی دو قسمیں بیان کی، کہ جو اس کے اوپر یقین کرتے ہیں یا جو اس کے اوپر یقین نہیں کرتے لیکن ہیں دونوں ہی کافر۔ یعنی بعض ایسے ہیں کہ جنہیں یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو محققین ہیں، جن کو آپ مستشرق کہہ سکتے ہیں۔ مستشرقین قرآن مجید کے اوپر سال ہا سال تحقیق کرتے ہیں، 40-50 سال قرآن مجید کی عربی سیکھتے ہیں، قرآن مجید کے علوم سیکھتے ہیں، اور قرآن مجید کے تراجم لکھتے ہیں، اس کے اوپر گہری نظر اور سوچ و بچار فہم کرتے ہیں، قرآن مجید کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جیسی جو معجز تصنیف کر لینا کسی انسان کا کام نہیں ہے، ایک اعجاز ہے اس کے اندر، معجزاتی اس کے اندر جو ہے اس کی صفات ہے، اس کو کوئی انسان بنا ہی نہیں سکتا ہے، مگر اس کے باوجود، اس سارے ایمان لانے کے باوجود، اس ساری بات کو سمجھ لینے کے باوجود اس کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی ان کافروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو سمجھتے سارا کچھ ہیں، پتہ ان کو سب کچھ چل جاتا ہے، حق ان کے اوپر واضح ہو جاتا ہے، اس کے باوجود نہیں مانتے ہیں۔ ان میں کتنے ہی کفار جو مشرکین مکہ تھے، ان میں سے کئی ایسے لوگ تھے، جیسے ابو جہل جو ہے، پتہ تھا اس کو کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، لیکن الزام لگانا کسی نہ کسی طریقے سے کہ جناب ہماری چودراہٹ ختم نہ ہو جائے۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں ہجرت کے بعد، تو عبداللہ بن ابی جو ہے منافق جو تھا، کیا اس کو پتہ نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں تو قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، ویسے ان کو ان کے بارے میں پورا علم ہے کہ یہ حق پر ہیں، یہی درست ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔
لیکن اس کے باوجود نہیں مانتے ہیں. تو یعنی پہلی قسم وہ ہوتی ہے کہ جو مانتے تو ہیں، پتہ تو ان کو سب کچھ ہے، لیکن اپنے ڈھیٹ پن کی وجہ سے، اپنی ڈٹائی کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں. اور دوسرے وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور دوسرے جاہل ہیں، کم عقل اور جاہل قسم کے لوگ، جو اندھے اور کورے بے سمجھے لوگ ہیں، کہ جو اصل میں سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. وہ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا واقعی ان کو یقین نہیں ہوتا ہے. یعنی کچھ تو بالکل واقعی قرآن کو قرآن نہیں مانتے، اور اس کے پیچھے اصل میں ان کی جہالت اور اندھا پان ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں ہوتا، کبھی سنا ہی نہیں ہوتا، کبھی پڑھا نہیں ہوتا. تو کئی ایسے کہ جو اس طرح سے انکار کرتے ہیں، اور کئی ایسے جو اس کو مان کر انکار کر دیتے ہیں اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے. تو اس آیت کا ایک تو یہ معنی اس انداز میں کیا گیا ہے، اس تفسیر اس کی ایک یہ ہے، اور دوسری اس کی ایک اور تفسیر بھی کی گئی ہے. اور اس آیت کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ آپ جو عربی کو دیکھیے یہاں پر وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ، یؤمن جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع جو ہوتا ہے یہ حال اور مستقبل دونوں کے معنی دیتا ہے. تو پہلا جو ترجمہ تفسیر ہم نے دیکھی وہ حال کے معنی کے اعتبار سے، کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں، تو حال کا معنی تھا اس میں. اور ایک معنی اس کا مستقبل کے انداز میں بھی کیا گیا ہے کہ ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جو ایمان لے آئیں گے، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے. تو ظاہر ہے اللہ رب العزت تو علم والا ہے، اللہ رب العزت قیامت تک کے تمام معاملات کو جانتا ہے. تو اس انداز میں بھی اللہ رب العزت تو یقیناً بات کر سکتا ہے کہ ان میں سے مشرکین مکہ ہی کے اندر سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج اختلاف کر رہے ہیں، آج نہیں مان رہے ہیں، لیکن کل کو مان لیں گے. اور ایسا ہوا بھی، یہ حقیقت حال ہمارے سامنے ہے کہ ابو سفیان وہ شروع میں نہیں مانتے تھے، بعد میں ایمان لے آئے. اور اسی طرح خالد بن ولید ہیں، شروع میں مومن نہیں تھے، بعد میں ایمان لاتے ہیں، مسلمانوں کے بڑے عظیم سپہ سالار بنتے ہیں، سیف اللہ کے لقب سے جانے جاتے ہیں. تو اس طرح یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو شروع میں نہیں مانتے تھے، بعد میں ایمان لے آئیں گے، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ کو پہلے سے اللہ نے جان لیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں بلکہ کفر پر قائم رہیں گے. تو یہ دونوں ہی مطالب ہیں، اور یہ مطلب بھی درست ہے. اور آگے آخر میں اللہ رب العزت اس آیت کے اینڈ پہ فرماتا ہے وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، کہ آپ کا رب جو ہے وہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. تو یہاں پر جو مفسدین اللہ نے کن کو کہا ہے؟ یہاں پر دیکھیے بات تو چل رہی تھی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، پیچھے بات چل رہی تھی کہ وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں. تو مفسدین سے مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں جو اصل میں اسلام کا انکار کرنے والے، مسلمان نہ ہونے والے کافر، جن کو اسلام پیش کیا جائے اور وہ اسلام کو قبول نہ کریں، جو اس قرآن کو، اس ایمان کو سمجھ کر بھی ایمان نہ لائیں. تو یہ یہاں پر ان لوگوں کو، ایسے کافروں کو اللہ نے مفسد کہا. اور مفسد کیوں کہا ہے؟ تو مفسرین نے اس حوالے سے یہ لکھا ہے کہ ایمان نہ لانے والے مفسد اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی پرواہ نہیں کرتے. یعنی ان کا فساد کس طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو شخص اگر کچھ رولز ریگولیشن کی جب پابندی نہیں کرے گا تو کیا واقعہ ہوگا. مثال کے طور پہ ایک اشارہ لگا ہو کہ یہاں پر سرخ اشارہ ہے اور یہاں سے آپ کو رکنا ہے اور دوسری طرف کی ٹریفک کو گزرنے دینا ہے. اگر کوئی شخص اس اشارے کے اوپر نہ رکے اور اس قانون کی پرواہ نہ کرے، اس حکم کے اوپر عمل نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ وہ شخص اگر وہاں سے گزرتا ہے تو دوسری طرف سے تیز آنے والی ایک گاڑی کے ساتھ ٹکرائے گا، اور یہ فساد برپا ہوگا کہ جانیں جائیں گی، اس کے اندر نقصان ہوگا. اور یہ اصل میں فساد کی ایک شکل آپ کے سامنے آ گئی. تو یہ انداز ان لوگوں کا ہے کہ جب یہ ایمان نہیں لاتے ہیں نا، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. جب قرآن کا انکار کر دیا، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ سب سے بڑے فساد کو برپا کرنے والی بات ہے. فساد کی جڑ یہ ہے. علاوہ ازیں وہ اسلام لانے والوں کو تکلیفیں بھی پہنچاتے ہیں. اب دیکھیں نا، ایسے لوگ ہر وقت یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ جس طرح ہم نہیں مانتے، باقی لوگوں کو بھی اسی طرح رائے راست سے ہٹاتے رہیں، علماء سے دور کرتے رہیں، قرآن و سنت سے ان کو دور کرتے رہیں. ان کو اپنا فلسفے پہ لگا کے رکھو، ان کو آپ سائنس کے پیچھے لگا کے رکھو. آج کے کتنے ہی بچے ہیں کہ جن کو جب قرآن مجید کی کوئی آیت سنائی جائے، ان کو پردے کے احکامات بتائے جائیں، ان کو لباس کے احکامات بتائے جائیں، ان کو ایک مسلمان کی زندگی بتائی جائے، تو وہ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ بھی اس کے پیچھے کیا ریزن، کیا لاجک بنتی ہے، آج کا زمانہ کچھ اور ہے، آج اس طرح ہے، آج اس طرح ہے. اس کے اوپر طرح طرح کی ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر باتیں ہوتی. ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں.
تو اس چیز کو اگر آپ سامنے لائیں تو یہ فساد کی سب سے بڑی وجہ یہ لوگ بنتے ہیں کہ اصل میں جو ایسے نظریے کو پیش کرتے ہیں. اور آج یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو اس میں ایسے لوگ انفلوئنسر بن جاتے ہیں, خود بھی عمل نہیں کرتے اور پھر لوگوں کو بھی اپنے پیچھے لگاتے ہیں کہ جناب دیکھیے گھر چلانے کے لیے ہمیں یہ ناچنا پڑتا ہے, گھر چلانے کے لیے ہمیں یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں. تو یہ نہ صرف خود ایمان نہیں لاتے, اس حکم کا انکار کرتے ہیں, فساد برپا کرتے ہیں, معاشرے کی بربادی کا ایک ذمہ دار ٹھہرتے ہیں, اور جو اسلام لانے والے ہیں مسلمان ان کو بھی تکلیفیں پہنچاتے ہیں. اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے سلسلے میں وہ کوئی جو ہے وہ کسر نہیں چھوڑتے ہیں. تو یہ سارے معاملات آپ ان لوگوں کے حوالے سے دیکھیں گے. تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو مفسد کہا ہے کہ یہ فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں. یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا ایمان لانا نہ لانا ان کا کوئی ذاتی معاملہ ہے, نہیں, یہ اصل میں فساد کی جڑ ہے. کیونکہ دیکھیں نا, افراد سے بنتی ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو افراد ہیں یہ لوگ, جب یہ ایمان نہیں لائیں گے, جب یہ دین کا انکار کریں گے, تو ان کی نسل میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مومن پیدا ہوں گے؟ ہاں, اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کافر سے مومن کو نکالتا ہے, مومن سے کافر کو نکالتا ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے نا. تو اس وجہ سے جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو فساد برپا ہوگا, نسلیں بگڑ جائیں گی. اس کے بعد آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ. اب اللہ نے جب واضح کر دیا کہ یہ لوگ قرآن کا انکار کرنے والے, نبوت کا انکار کرنے والے, دین کو نہ ماننے والے, دین کو جو ہے دین کے اندر سے فساد برپا کرنے والے لوگ, ایسے لوگوں کے حوالے سے پھر اب ہمیں کرنا کیا ہے, عمل کیا ہوگا؟ عملی طور پہ ایک مسلمان ہے جو مسلمان رہنا چاہتا ہے, اس کے لیے اس میں کیا ہدایت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہمیں وہ واضح فرما دیا کہ وَإِن كَذَّبُوكَ, کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کا انکار کر دیں, یعنی اگر آپ کو یہ مانتے نہیں ہیں, آپ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں, تو آپ نے پھر کیا کہنا ہے؟ فَقُلْ, تو آپ فرما دیجئے لی عملی, میرے لیے میرا عمل ہے, وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ, اور تمہارے لیے پھر تمہارا عمل ہے. یعنی پھر تم جس راستے پہ لگے ہوئے ہو کر کے دیکھ لو عمل, تمہارے لیے پھر تمہارا عمل ہے. پھر میرے ساتھ یعنی اپنے آپ کو پھر اب مسلمان کہتے رہنا کہ ہم اللہ کے نبی کی امت میں سے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. پھر وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ, تمہارے لیے پھر تمہارا عمل ہے اور میرے لیے پھر میرا عمل ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد کیا ہے, پھر انسان ان سے اجتناب کرے. پھر انسان ایسے لوگوں سے یعنی جب جان لے, جب حجت تمام کر لے, یعنی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان کوشش کرنا چھوڑ دے. آپ پوری کوشش کریں, حجت تمام کریں, قرآن و سنت پیش کریں, دلائل ان کے سامنے پیش کریں, اور جب سب دلائل دیکھنے کے باوجود وہ لوگ اپنی ہردرمی پر قائم رہیں, پھر بھی جھٹلانے سے باز نہ آئیں, تو پھر اللہ فرماتا ہے پھر آپ نے آخر میں کیا کہنا ہے؟ پھر آپ نے ان میں شامل نہیں رہنا ہے, بلکہ پھر ان کو کہنا ہے کہ تم پھر اپنے عمل کرو. ایسا ہو سکتا ہے کہ جناب وہ عمل کفر کے کر رہے ہیں اور ہم انہی محفلوں میں بیٹھ کر نیکی کے عمل کر پائیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں. لہٰذا ایسی مجلسوں کو چھوڑنا پڑے گا, ایسی محفلوں کو چھوڑنا پڑے گا, ایسے لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا, ایسے ماحول کو چھوڑنا پڑے گا. تو یہ ہے لی عملی, کیونکہ ادروائز آپ عمل کر کیسے سکتے؟ یعنی ایک شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے اور وہیں پر کھلے عام اونچی آواز میں میوزک لگا ہے, آپ مجھے بتائیں کیا آپ وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح ایک طرف ہر طرف جو ہے وہ تصویریں لگی ہیں اور آپ وہاں پر نماز پڑھنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ایسی جگہ پر نماز نہ پڑھی جائے, تو کیا آپ وہاں پہ نماز پڑھیں گے؟ نہیں. تو ان کو پھر اگر ایسا ہے, آپ ان کو سمجھا چکے, وہ باز نہیں آتے ہیں, تو پھر ان کو چھوڑیں, ان سے اجتناب کریں. اور اسی لیے آگے مزید وضاحت بھی کر دی, تم بریئون مما عملوا وانا بریء مما تعملون, یعنی تم سب بری ہو اس سے جو میں کر رہا ہوں, یعنی تم سے اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. اللہ تم سے میرے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں, اور نہ ہی اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے گا کہ تم کیا کر رہے. لہٰذا تمہیں تمہارے عمل مبارک اور مجھے میرے عمل مبارک. اور اس مضمون کی آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو بارہا اللہ رب العزت نے اس مضمون کو سورۃ البقرہ میں, سورہ آل عمران میں, اور بلکہ سب سے بہترین تو آپ کے سامنے مثال سورۃ الکافرون ملتی کہ اس میں اللہ رب العزت نے ان کو ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ ابھی بھی پیار محبت سے اور وہ واضح طور پہ انکار کرتے ہیں اور آپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو ہمارے بھائی ہیں. نہیں,
اللہ رب العزت نے دیکھیے سورۃ الکافرون میں انداز کا اختیار کیا ہے، یہ ایک غیرت مند کا انداز ہے، یہ اسلامی غیرت کا تقاضا ہے۔ اللہ کہتا ہے کل، آپ فرما دیجئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل آپ فرما دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ کوئی ڈپلومیٹک سا کوئی نام رکھ لیں، وہاں پہ ان کو کہیں کہ اے ہمارے بھائیو۔ آج ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک ہی جو ہے جلسے کے اندر سب کو بلا لیا جاتا ہے اور سب کو بھائی کہہ دیا جاتا ہے، کافر بھی بیٹھا ہے ادھر، عیسائی کو بھی بلا لیا، یہودی کو بھی بلا لیا، مسلمانوں کو بھی، اور سب جناب بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ یہ کہاں کے بھائی ہے؟ جب کھل کے وہ انکار کرتے ہیں، آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہاں اگر وہ واقعی قریب آنے والے ہوں، اگر حق کی بات کو کرنے والے ہوں، تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی حکم دیا ہے کہ آپ کیا کریں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ سب کو آپ بلائیے کہ اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں متفق علیہ ہے، جس کے اوپر آپ بھی متفق ہیں اور ہم بھی متفق ہیں۔ اور وہ کیا کلمہ ہے کہ اللہ نشرکا، یعنی اس آیت کا ترجمہ کچھ مفہوم اس طرح سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو اس کے اوپر اگر وہ آتے ہیں، اس پر وہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو 100 بسم اللہ وہ اکٹھے ہوں۔ لیکن اگر وہ اس کا انکار بھی کرتے ہیں اور پھر بھی آپ ان کو اپنا بھائی سمجھیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، ان کو بلانے کا پھر انداز کیا ہے، کل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے وہی انداز ہے کہ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے پھر تمہارا عمل ہے۔ ایسا نہیں کہ اچھا جو تم کرتے ہو اس کا بھی اللہ رب العزت ہو سکتا ہے قبول کر لے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، جو شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت ہوگی، صرف وہی قابل عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ اسلام ہے۔ انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، میں تم سے بیزار ہوں اور تم جو ہے مجھ سے بری ہو۔ اور یہ بھی کہ مجھ پر قرآن اور اللہ کے احکام پہنچانے کا جو فریضہ عائد کیا گیا تھا، میں نے اسے کسی کمی یا زیادتی بغیر ادا کر دیا ہے۔ اگر تم اس پر ایمان لانے سے انکار کرو تو تم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہو۔ یعنی اس کا یہ بھی معنی ایک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اصل میں ایک یعنی حتمی بات ہو گئی کہ میں نے تو بیان کر دیا ہے، میرے پر تو صرف بلاغ، جو اس کا تبلیغ تھی، اس کا تم تک پہنچانا، یہی میری ذمہ داری تھی، وہ میں نے ادا کر دی، اور مجھ پر اب اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے کہ تم جو مرضی کرتے پھرو، میری طرف سے میں نے حق ادا کر دیا۔ اور یہی ایک مسلمان کا حق ہے کہ اگر آپ کے محلے میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے گھر والوں میں، آپ کے باہر جاننے والوں میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ایمان نہیں لاتا ہے، جو قرآن و سنت کا انکاری ہے، اس کے سامنے حق پیش کیا جائے۔ ہاں، وہاں پر اس وقت اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں ہے، وہاں اس وقت اس کو حق پیش کیا جائے، اچھے طریقے سے اس کے سامنے حق کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے، اس کے اچھے پہلو جو ہیں وہ اس کے سامنے رکھے جائیں۔ وہاں پر لڑائی بھڑائی کی باتیں نہیں، بلکہ دونوں کے اندر جو کامن ہے، دونوں کے اندر جو متفق باتیں ہیں، ان کے اوپر اس کو روشنی دکھائی جائے اور اس کو اپنی طرف مائل کیا جائے، الفت اس کے دل کے اندر پیدا کی جائے۔ حتیٰ کہ اس الفت کے اندر سورۃ التوبہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو بڑے اچھے انداز میں، حتیٰ کہ جو تالیف قلب میں اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں جو زکوٰۃ کے مصارف بتائے ہیں، ان کے اندر ایک مصرف بھی ایسا ہے کہ تالیف قلب کے لیے آپ کسی کافر کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں، یا کسی ایسے بدعتی اور مشرک قسم کے مسلمان کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں جو اسلام کے ساتھ جو ہے وہ جس کا صرف ناتا نام تک ہے۔ تو آپ اس کو اپنے قریب لانے کے لیے، الفت کے لیے، اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں۔ لیکن جب بات حد سے بڑھ جائے اور جب وہ اس کے باوجود ماننے کو نہ آئے اور بلکہ اسلام کے خلاف باتیں کرے، مفسد بن جائے، جیسے پہلے ذکر ہوا، تو جب وہ فسادیوں میں سے ہو جاتا ہے تو اب کیا ہے، اب اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر یہ نہیں کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے اور ہم اس کے باوجود اس کی سائڈ لیں، نہیں، ایسا پھر نہیں ہے۔ وہ چاہے پھر ماں باپ ہی ہوں، دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ضرور رہنا، اچھا عمل کرنا ہے، دنیا کے اندر ان کو خرچ بھی دینا ہے، ان کی خدمت بھی کرنی ہے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے، لیکن ان کے احکامات کے اوپر پھر عمل نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ آپ کو دین سے روکتے ہیں، دین کے اوپر عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، وہی مفسد والا جو ہے رویہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے ساتھ برات اور بیزاری کا جو ہے اظہار کرنے کا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جانیں نشاور کرنے والے ہیں، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں ان کی پیروی کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے، ان کی امتی ہیں، تو لہٰذا ہمارا بھی یہی حق بنتا ہے کہ پھر ہم بھی وہی کام کریں۔
اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. اب ان میں سے، اور ان میں سے مراد وہی جو جن کی پیچھے ابھی بات ہوئی ہے، پیچھے ذکر ہوا جن کا، کہ ان میں کچھ لوگ کیسے ہیں مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. لیکن یہاں پر اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا کان لگا کر بڑے شوق ذوق سے سنتے ہیں، نہیں، کیونکہ بات انہی کافروں کی ہو رہی ہے. تو جیسے ہم نے آیت نمبر 40 کی تفسیر میں دیکھا تھا کہ ان میں کافروں میں دو قسمیں ہیں، تو اس تفسیر کے مطابق کفار کی قسموں میں سے یہاں پر یہ جو دوسری قسم ہے نا اس کا ذکر ہے کہ جن کی قسمت میں اصل میں ایمان ہی نہیں ہے، کہ وہ ایمان لائیں گے ہی نہیں. تو ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو یستمعون الیک، کہ وہ آپ کی بات تو بڑے غور سے سنتے ہیں، لیکن پیچھے مقصد اصل میں بات سننے کا کیا ہوتا ہے کہ یہ بات کریں گے نا تو اس کا جواب کیسے دینا ہے، اب اس کو رد کیسے کرنا ہے. یعنی بات سننے کے پیچھے تسلیم و رضا اصل میں مقصد نہیں ہے، بلکہ بات سننے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ بات آگے کریں گے نا تو اب اس کا جواب کیسے دیں گے، اس کو رد کیسے کریں گے، اب ان کو شاعر کہیں گے، مجنون کہیں گے، کیا کہیں گے. تو پیچھے وہی دماغ کے اندر، دل کے اندر وہی نفرت، وہی بغض اور اسلام دشمنی جو ہے نا وہ ان کے دلوں کے اندر ہے، وہ ہر حال میں کفر پر اڑے رہنے والے ہیں. تو لہٰذا یہ وہ ہیں کہ جو عقل کے اندھے ہیں اور جنہیں قرآن کے حق ہونے کا یقین ہی نہیں ہے، یہ تو مانتے ہی نہیں ہے قرآن مجید کو. تو اللہ رب العزت نے ان کے حوالے سے پھر فرمایا افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. یہ بڑی زبردست قسم کی اس آیت کے اندر آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے دو ایسی انسان کی حواس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کیا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو، ولو كانوا لا يعقلون، اگرچہ وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں. اگر صرف بہرے کو سنانے کی بات ہو نا تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص بہرا ہے، سن نہیں سکتا، کوئی بات نہیں، اگر آپ اشارے سے سمجھائیں تو دیکھا دیکھی یہ بھی کر لے گا. آپ دیکھیں گے بھی کہ کئی ایسے بہرے ہیں واقعی جو مسلمان ہیں، انہوں نے قرآن مجید کبھی اپنے کانوں سے سنا نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس الفاظ کو کیسے ادا کرنا ہے، کیونکہ وہ سن نہیں سکتے ہیں تو وہ بہرے ہیں. لیکن عقل اگر ہے نا ان کے اندر تو وہ دیکھا دیکھی ہی صحیح، وہ صحیح بات کو اپناتے چلے جائیں گے. آپ ان کو دکھائیں کہ میں جیسے نماز پڑھوں گا آپ میرے پیچھے پیچھے اسی طرح سے پڑھو، تو آپ کی دیکھا دیکھی وہ بھی نماز پڑھیں گے، آپ کی دیکھا دیکھی وہ بھی مسجد میں جائیں گے. تو یہ تو ممکن ہے. لیکن یہاں پر غور کیجیے، اللہ رب العزت نے دو ایسی صفات کو ملایا ہے کہ وہ بہرا بھی ہو اور وہ عقل بھی نہ رکھتا ہو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی کو غور کیجیے، بتایا جا رہا ہے افا انتا، کہ کیا آپ بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا ہے، رحمت للعالمین ہیں، آپ ہادی ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو ایک رسول بنا کر، پیغمبر بنا کر، نبی بنا کر بھیجا ہے. آپ کی بات کے اندر ایک تاثیر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ جیسے کسی بہرے کو جو اصل میں بے عقل بھی ہو آپ بھی نہیں سنا سکتے. کیا آپ سنا سکتے ہیں؟ تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سنا سکتے. جیسے اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کسی بہرے کو نہیں سنا سکتے کہ جب وہ منہ بھی موڑ چکا ہو، یعنی اس کا منہ پرلی طرف ہو، اور آپ اس کو آوازیں مارتے رہے، تو کیا آپ اس کو آواز اس تک پہنچا سکتے ہیں؟ تو نہیں پہنچا سکتے. تو اسی طرح مردوں کو نہیں سنا سکتے. اللہ رب العزت نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ آپ مردوں کو بھی نہیں سنا سکتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب آپ کسی مردے کو، کسی ایسے بہرے کو نہیں سنا سکتے ہیں تو پھر کوئی کیسے سنا سکتا ہے؟ یعنی بہرے کے ساتھ ساتھ بے عقل ہونا، یہ ایک شدید قسم کی ایک صفت جو ہے اس کے اندر ایک پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد وہ کسی حق کو سمجھنے، سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا ہے. یعنی اگر صرف بہرا ہو تو وہ سمجھ جائے گا، لیکن اگر بہرا بھی ہو اور بے وقوف اور بے عقل بھی ہو تو اس کو آپ کوئی شخص دنیا میں سمجھا نہیں سکتا ہے کہ ایک تو وہ سنتا نہیں ہے اور دوسرا عقل بھی نہیں رکھتا ہے. اگر صرف عقل والا ہو، عقل مند شخص ہو، تو وہ دیکھا دیکھی انسان وہ دیکھ لیتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے. لیکن بے وقوفی اور ساتھ بہرا ہونا، یہ ایک عجیب و غریب دو صفتیں جو ہیں وہ ملا کے اللہ رب العزت نے ان کے نہ سمجھنے اور ہدایت کے اوپر نہ آنے کے اوپر ایک مہر لگا دی کہ یہ لوگ سمجھ نہیں سکتے، ان کے حق میں ہدایت اصل میں ہے ہی نہیں. اور وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو حق سے محروم رکھا ہے، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ ان لوگوں نے اصل میں کیا ہے، اوپر دیکھیے پچھلی آیت، اسی آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے وہ کیا کہتا ہے، یستمعون الیک.
یستمعون الیک کہ کان تو ہیں، ان کے کان ہیں، کان لگاتے بھی ہیں، آپ کی باتوں کو سننے کی کوشش بھی کرتے ہیں. قرآن مجید کو کہلے پڑھا جا رہا ہو تو وہاں پر بڑے غور سے سنیں گے، لیکن جو کان تو چل رہے ہیں، کان جو حسی کان ہیں، ان کے اندر تو یعنی وہ کانوں کے اندر سماعت کی طاقت اور حس موجود ہے، لیکن وہ کان کسی کام کے نہیں ہے کہ جب سننے کے بعد اس کے اوپر عمل ہی نہ کریں، اپنی عقل کے ساتھ ان کو پرکھیں ہی نہ، اور اس کے اوپر تسلیم ہی نہ کریں، اس کو تسلیم ہی نہ کریں، اس بات کو سننے کے باوجود، تو ایسا شخص بہرے کی طرح. افانت تسمع الصم، غور کیجیے پیچھے ان کے سماعت کی بات ہوئی اور آگے اللہ کہتا ہے کہ آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں. یعنی ایسا شخص وہ چاہے کان والا ہو لیکن وہ بہرے کی طرح ہے، بلکہ بہروں سے بھی برا ہے کہ ایک بہرا جو ہے وہ تو پھر سمجھ جائے گا اشاروں سے، لیکن بہرے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بے عقل بھی ہے حالانکہ اس کے کان ہیں. تو یہ ایک بڑے زبردست انداز میں اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک استعارے کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا. آگے اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. یعنی جیسے سننے والوں کی پیچھے بات ہوئی تو کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. اب ان میں بھی عمومی طور پہ تو یہی ہے معاملہ کہ دیکھتے رہتے ہیں لیکن پیچھے مقصد وہی ہے غلط والا. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس کو دیکھتے ہیں تو حقیقت کو پڑھ لیتے ہیں کہ یہ چہرہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایک صادق اور امین کا ہی چہرہ ہے. جیسا کہ عبداللہ بن سلام کو آپ دیکھیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ یہودی ہیں لیکن اسلام کو قبول کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چہرہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا. ایسی شکل والا شخص، ایسے بہترین پر نور جو شخصیت جو ہے یہ جھوٹ نہیں بول سکتی ہے، تو یہ جو فرما رہے ہیں یہ وہ حق فرما رہے ہیں. تو دیکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ ایمان کے ساتھ دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا جو ہے وہ شخص صحابی بن جاتا ہے، اور اگر آپ بے ایمانی کے نظریے سے دیکھیں گے تو آپ دیکھ تو اللہ کے نبی کو رہے ہیں. ابو جہل کیا اللہ کے نبی کو نہیں دیکھتا تھا؟ آج دیکھیے نا بہت سے لوگ مسلمانوں میں ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ غالباً صرف مدینے کے اندر جو ہے قبر بن جائے تو انسان جو ہے وہ بخشا جائے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے مدینے کے کتے ہیں، اپنے آپ کو مدینے کے کتے کئی لوگ گنواتے ہیں اور اس کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں بیٹھے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے منتظر ہیں کہ جبریل آنے والے ہیں، لیکن آتے نہیں ہیں جبریل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی کے اوپر بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ کے اندر ایک چھوٹی سی چھڑی ہے، اور کچھ وقت ایسے انتظار کے بعد اپنی چھڑی کو جب پھینکتے ہیں اپنے ہاتھ سے تو آپ جانتے ہیں کہ جو کتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کوئی چیز پھینکے نا تو اس کو پکڑنے کے لیے بھاگتے ہیں. تو ان کی چارپائی کے نیچے کتے کا چھوٹا سا بچہ تھا جو ایک دم بھاگ کے لپکتا ہے اس چھڑی کو پکڑنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہی نہیں تھا، معلوم نہیں تھا کہ میری چارپائی کے نیچے کوئی کتے کا بچہ آ کے بیٹھ گیا ہے، باہر سے کہیں آ گیا ہوگا، آ کے بیٹھ گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں گھر والوں کو کہ اس کو جلدی سے باہر نکالا جائے، تو اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے. اس کتے کو باہر نکال کے تو دروازہ بند کر لیا گیا. خیر اس کو گھر سے باہر نکال دیا گیا. تو اس کے بعد جبریل گھر میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جس گھر میں کتا ہو میں اس گھر میں داخل نہیں ہوتا. اور معروف ہے، آپ نے بات سنی ہوگی کہ جس گھر میں کتا ہو اس کے گھر میں، اور کتا بلکہ اس حدیث میں کتا اور تصویر، جبریل نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں تصویر ہو میں وہاں پہ نہیں آتا ہوں. تو اللہ کے نبی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں موجود ہیں اس گھر کے اندر. کتا ان کی چارپائی کے نیچے ہے. کتا وہ مدینے کا ہی کتا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے کے مدینے کا کتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتے ہیں. تو آج کیسی یہ جھوٹے عشق اور محبت کے دعوے دار جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا کتا کہتے ہیں اور مدینے کے کتا اپنے آپ کو کہتے ہیں، ایسی عقل ماری جاتی. تو یہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ کہ دیکھتے تو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن ایسی جہالت کی نظر ہے، ایسی یعنی اس میں بصیرت نہیں ہے. بصارت تو ہے ایسی نظروں میں، بصیرت نہیں ہے. یہ نظریں جو ہے آنکھوں سے تو دیکھ رہی ہیں لیکن دل اندھے ہیں. اس لیے آگے اللہ فرماتا ہے أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
تو کیا آپ کسی ایسے اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ ولو کانوا لا یبصرون، کہ جب وہ دیکھتے ہی نہ ہوں. یعنی 2 دفعہ غور کیجئے، دیکھنے کا یہاں پہ لفظ ہے. یا اندھا ظاہر نہیں دیکھ سکتا. ولو کانوا لا یبصرون، تو دوسری دفعہ پھر بصارت کی جو بات آئی ہے، تو مفسر کہتے ہیں کہ یہ جو تکرار اس آیت کے اندر آئی ہے نا، تو تکرار یہاں پر مراد اصل میں نہیں ہے، یہ تکرار نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ پر پہلے جو ینظرو ہے، یعنی تحت العمی جو ہے، وہاں پر واقعی آنکھوں کا اندھا مراد ہے. اور کیونکہ یہ جو ہے یا امیان جو ہے وہ آنکھوں کے اندھے کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ جو بصیرت یا لا یبصرون کا جو لفظ ہے یہ جو ہے بصیرت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر پہلے کا معنی جو ہے امیہ کا معنی اندھا کیا جائے گا. ولو کانوا لا یبصرون کا معنی جو بصیرت کے اعتبار سے اندھا کہا جائے گا. یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا آپ کسی ایسے شخص کو راستہ بتا سکتے ہیں، ہدایت دے سکتے ہیں، راستہ دکھا سکتے ہیں کہ جو اندھا ہو اور جس کو بصیرت ہی نہ ہو. یعنی پھر وہی بات، بصیرت نہ ہونا یعنی وہی بے وقوفی ہونا، سمجھ ہی نہ ہونا، عقل ہی نہ ہونا، بصیرت سے خالی ہونا. یعنی جو جان بوجھ کر اندھا بن جائے، یہ ایسا ہی شخص ہے نا اصل میں، کہ اصل میں آنکھیں تو ہیں، دیکھیے نا، آنکھیں تو کتنے لوگوں کی ہیں، دیکھتے ہیں سامنے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اسلام کی خوبصورتی، مسلمانوں کا محبت اور پیار پوری دنیا کے اندر. آپ دیکھیے حالیہ ہی جو واقعہ آسٹریلیا کے اندر ہوا ہے، تو کہ اسلام، مسلمان کیسے لوگ ہیں، تو مسلمان تو نظر آتے ہیں. پاکستان کے اندر کتنے ہی ٹورسٹ آتے ہیں، کتنی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا کا چکر لگائے، لیکن جب پاکستان کے اندر آتے ہیں تو ان لوگوں کی ہاسپٹیلٹی، ان لوگوں کی مہمان نوازی سے متاثر ہوتے ہیں. حتیٰ کہ آپ دوسرے مسلمان ملکوں کے اندر بھی جائیں تو مسلمانوں کی جو ہے ہاسپٹیلٹی جو کہہ لیں وہ دیدنی ہے، یعنی آپ کو کہیں اور دنیا کے اندر وہ نہیں ملے گی. تو اسلام کی یہ خوبصورتی ہے. اسلام کے جو کچھ اثرات ہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ سب مسلمان بالکل ایک ہی لیول کے مسلمان ہیں، نہیں، لیکن اسلام کے اثرات جو ہیں وہ تو آپ کو دکھائی دیں گے. مسلمانوں کے ملکوں کے اندر آپ کو محبت، آپ کو ان کے اندر اطمینان، آپ کو اس کے اندر جو ہے امن سکون ملے گا. جتنے دیگر ممالک ہیں ان میں پیسہ بڑا ہے، دولت مند ملک ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہر طرف سے شرابوں کی بو ہے، چوری چکاری اور سارا سب کچھ عام ہے. یعنی ان ملکوں کے اندر آپ ان کے ریشو دیکھیں تو بہت زیادہ ہے. بولے الگ بات ہے کہ ہمارے ملک جو ہے ایکسپوز زیادہ کرتے ہیں اپنی ہی کمیوں کو، اور وہ لوگ اپنی کمیوں کو دبانے کی اور باہر ایکسپوز نہیں کرتے ہیں. خیر، تو اللہ رب العزت یہاں پر فرماتا ہے افانت تهدی العمی ولو كانوا لا يبصرون، کہ اگر کسی شخص کے اندر بصیرت ہی نہ ہو تو کیا آپ ایسے شخص کو ہدایت دے سکتے ہیں، راستہ بتا سکتے ہیں؟ جو جان بوجھ کر اندھا بن جائے اور دل کا بھی اندھا ہو تو کیا آپ اسے رائے راست لا سکتے ہیں؟ تو ہرگز نہیں، ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو اس میں ان آیات، یہ دونوں جو آیتیں ہیں، ان دونوں کے اندر اصل میں ایک مقصد بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ ایسے لوگوں کے ایمان نہ لانے سے آپ پریشان خاطر یا دل برداشتہ نہ ہوں. کیونکہ دیکھیے نا، پچھلی 2 آیتوں کے اندر، آیت 42 میں بھی اور 41 میں بھی اللہ رب العزت نے حتیٰ 40 سے جب آغاز ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایمان ہی لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور کافروں کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے کہ کچھ کافر ایسے ہیں کہ سنتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے ہیں، اور آپ کے ساتھ کان لگا کر آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، آپ کو دیکھتے بھی ہیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں. تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہر وقت حریص رہتے تھے اپنی امت کے لیے کہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، یہ جنت کے اندر چلے جائیں. اللہ کے نبی کی ہر وقت یہ خواہش رہتی تھی. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک تسلی دی ہے کہ آپ اصل میں ان کو ہدایت نہیں دے سکتے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں دل کے اندھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں کان تو ان کے ہیں لیکن سنتے نہیں، یہ لوگ عقل والے نہیں ہیں. اور آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ، یعنی آج کے جو ہمارے درس کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 44، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، کہ بے شک جو اللہ ہے نا، لا یظلم الناس شیئا، یہ انسانوں کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اب یہاں پر صرف کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی خاص گروہ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ نے یہاں پر الناس کہا ہے. یعنی جو جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کے اوپر اگر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی ان کو سزا ملتی ہے تو اس کے وہ خود ذمہ دار ہیں. اللہ رب العزت کسی ایک شخص کے اوپر ذرہ برابر شیئا، اور یہ شیئن جو ہے یہ نکرہ ہے،
اور آپ جانتے ہیں نکرہ کے اندر بہت وسعت ہوتی ہے، یعنی کسی طرح کا بھی کچھ بھی ظلم جو ہے، اگر ظلم کچھ بھی ہو، ذرہ برابر بھی ظلم اللہ رب العزت نہیں کرتا ہے. وَلَكِنَّ نَاسَ، لیکن جو لوگ ہیں، یعنی لاکن کے اندر جیسے میں نے پہلے بتایا تھا وَلَكِنَّ تشدید ہے، یعنی لوگ اصل میں خود ہی ہیں ایسے انفسہم یظلمون کہ وہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. یعنی وہ اپنی یہ جو چوائسز ہیں، آج اللہ رب العزت نے ہم سب کے سامنے یہ ایک موقع دیا ہے، ہمیں چوائسز دی ہیں، اللہ نے ہمیں عقل و فہم دیا ہے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، عمل کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں. یہ ہمیں اللہ رب العزت نے سمجھدار بنایا ہے. یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمتیں ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو استعمال کریں اور ہم ان نعمتوں کے ذریعے سے حق کو پہچانیں، حق کے اوپر عمل کریں، دوسروں کو اس حق کی طرف دعوت دیں. یعنی خود صرف بچنا نہیں ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچائیں. تو یہ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے چوائسز دین کو کھلا کر کے، اس قرآن مجید کو مفصل بنا کر، تفصیلات اس کے اندر ذکر کر کے ہمارے سامنے بالکل حق واضح کر دیا ہے. اب اگر اس کے باوجود کوئی شخص نہیں مانتا ہے، پھر بھی کوئی شخص کرتا ہے، تو اپنے اوپر خود زیادتی کرتا ہے، وہ اپنے آپ کے اوپر خود ظالم ہے، اپنے اوپر خود ظلم کرنے والا ہے. اللہ رب العزت تو ہمارا بھلا کرنے والا، ہمارے لیے نبی بھیجنے والا، ہمارے لیے سب سے بہترین نبی بھیجنے والا، ہمیں آخری نبی کی امت میں بھیجنے والا، یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی. اس کے باوجود اگر ہم حق کے اوپر قائم نہ رہیں، حق کے اوپر عمل نہ کریں، اس کو سمجھے نہیں، اس کو آگے پہنچائیں نہ، بلکہ اس سے انکاری ہوں، اس کے چاہے بعض حصوں کا انکار کریں یا چاہے کل کا انکار کریں. یہ بعض کا انکار کل کا انکار ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص قرآن و سنت میں سے کسی ایک قرآن و سنت کا بھی انکار کرتا ہے نا، تو اس نے پوری قرآن و سنت کا انکار کیا ہے. کوئی شخص کہے کہ میں قرآن کے یہ سارے احکامات مانتا ہوں، یہ فلاں آیت کو نہیں مانتا، تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں. اسی طرح احادیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ کہے کہ میں اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن جناب یہ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام کہتا ہے کہ پردہ کرو، یہ میں نہیں کر سکتا. یہ جو قرآن کہتا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھو، تو یہ میں نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. تو بھائی قرآن مجید یا اسلام جو ہے یہ آپ کو پک اینڈ چوز یہ تو دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کر لو، پھر انجام بھی اللہ رب العزت پھر اپنے حساب سے کرے گا. اللہ رب العزت پھر ظلم نہیں کرے گا، آپ نے خود چوز کیا ہے وہ برا راستہ. اس لیے کوئی شخص نہ اپنی قسمت کے اوپر ڈال سکتا ہے، نہ ہی کسی اور اللہ کے اوپر کہ اللہ نے مجھے ایسا کیوں کیا. اللہ نے آپ کے لیے سارے راستے کھلے رکھے. اس وجہ سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق کے اوپر چلنے والا بنائے. اللہ رب العزت ہم سب کو، ہماری آل اولاد کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے پورے معاشرے کو، پورے اسلامی جو دنیا کو، وہ حق کو سمجھنے والا، حق کے اوپر عمل کرنے والا، دوسروں کے لیے ایک نمونہ اور دوسروں کے لیے جو ہے وہ ایک مشعل راہ بنائے. اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس حق کے ساتھ جنت کا وارث بنائے. اللہ رب العزت ہم سب کو اچھی سمجھ اور جو ہے اس کے اوپر نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. جی آخر میں ہمارا کوئز ہے، اور کوئز میں سب سے پہلا سوال، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ. تو اس آیت میں انکار قرآن کی جو ہے انکار قرآن کی بنیادی وجوہات وہ بیان کی گئی تھی. تو وہ بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اسی طرح دوسرا سوال ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ. تو یہاں کفار کی کیا اقسام بیان ہوئی. اسی طرح وَمِنْهُمْ، یہی آیت جو ہے اس میں اس آیت کی دوسری تفسیر، یعنی اس آیت کی دو تفسیریں بیان کی گئی تھی، تو اس کی جو دوسری تفسیر تھی وہ کیا تھی. اور چوتھا سوال وَرَبُّكَ عَالَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. تو ایمان نہ لانے والے مفسد کس لحاظ سے ہوتے ہیں، یعنی ان کو مفسد اللہ نے کیوں کہا ہے. اور اسی طرح اگلا سوال ہے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي. تو کفار کی جو ہٹ دھرمی پر ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے کا حکم ہوا. اور اگلا سوال أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. اس آیت کا کیا مفہوم ہے. اور آخری سوال أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. اندھے کو راستہ دکھانا، اس سے کیا مراد ہے.